اسٹوڈنٹس، میرے ہاتھ میں اس وقت یہ جو آپ کو پیپر نظر آ رہا ہے، یہ اس وقت صرف پیپر نہیں ہے بلکہ یہ ایک یاد بن چکا ہے۔ اس پیپر کے ساتھ کسی ایسے اسٹوڈنٹس کی یادیں جڑ گئی ہیں جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں۔ کچھ دن پہلے وہ بچہ کلاس میں آتا تھا، کچھ دن پہلے وہ بچہ کلاس میں بیٹھتا تھا، کچھ دن پہلے وہ ہم سے پڑھتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلانا تھا۔ محسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو جب یہ پیپر بچوں کو ریٹرن کر رہے تھے تو جب اس بچے کا پیپر، حالانکہ وہ پیپر دے کے جا چکا ہے، ایکسیڈنٹ اس کا ہوا، انتقال اس کا بعد میں ہوا، اب پیپر تو اس کا چیک ہو گیا تھا۔ جب بچوں کو پیپر ریٹرن کیے جا رہے تھے، محسن صاحب انگلش کے پیپر ریٹرن کر رہے تھے، تو جب اس بچے کا پیپر آیا، اس بچے کا نام آیا، جس بچے کا ہم نے ایکسیڈنٹ دیکھا، جس بچے کو ہم نے اپنے سامنے کلاس میں پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچر کی ایک فیلنگز ہوتی ہیں، ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک واسطہ بن جاتا ہے۔ تو اس واسطے، اس ربط، جو کمی ہم محسوس کر رہے ہیں اس وقت، وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آپ سمجھیں کہ وہ الفاظ ابھی تک بنے ہی نہیں ہیں شاید کائنات کے اندر، جو ہماری فیلنگز کو آپ کے سامنے واضح کر سکیں کہ ہمارے اندر اس وقت اس بچے کے لیے صورتحال کیا ہے، کیفیت کیا ہے جب ہم آپ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو محسن صاحب، جب یہ آپ نے بچے کا پیپر دیکھا، جب بچوں کو ریٹرن کر رہے تھے پیپر، تو کیا آپ احساس کر رہے تھے اور کیا آپ کے اندر فیلنگز تھی، کیفیت کیا تھی آپ کی اس وقت؟ بہت شکریہ ذیشان صاحب، آپ نے بتا دیا کہ اب یہ پیپر جو ہے ایک یاد بن گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو بچوں کو جب میں پیپر ریٹرن کر رہا تھا نا، تو یہ پیپر میرے سامنے آیا، حسنین نام میں نے پڑھا اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے، کیونکہ بچوں کا نام بول رہا تھا، بچے آ رہے تھے، پیپر لیتے جا رہے تھے، یہ پیپر میرے پاس آیا، میں نے نام پڑھا، میں خاموش ہو گیا، خاموش ہوا اور جا کے میں نے پیپر رکھ دیا۔ اب وہ یاد تو تھی، اس سے پہلے اس بچے کو جو پہلی سیریز ہوئی ہے اس کا پیپر میں نے ریٹرن کیا، میں نے بلایا، میں نے کہا حسنین بیٹا آپ کے نمبر کم آئے ہیں، تو کہنے لگا سر میں نے تیاری کی ہے، تیاری کی تھی بھول گیا۔ اچھا، تیاری کی تھی میں بھول گیا۔ اچھا، میں نے کہا نیکسٹ بیٹا اچھا کرنا، لیکن سر اگلا اچھا۔ اچھا، یہ سیریز کا دوسرا پیپر ہے، اس سے پہلے ایک پیپر ہم نے ریٹرن کر دیا۔ تو ایک بچہ جو جس سے آپ پورا سال ہو گیا پڑھا رہے ہیں، تو ہر روز ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جب اس کی موت کی خبر آئے، اور موت بھی ایسی حادثاتی موت، تو پھر یہ ایک بہت بڑے دکھ کا وجہ بنتی ہے۔ سننے پہ بندہ ایک دفعہ نا ہل جاتا ہے۔ اچھا، ہم تو ان کے ایک ٹیچر ہیں نا، اور کچھ وقت سے ہمارا ان سے تعلق ہے، لیکن جو والدین ہیں، اس ماں کی کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہوگی، جس نے اپنی گود میں اس کو پالا، اس باپ کی کیا کیفیت؟ تو اللہ پاک نے امیدیں بھی رکھی ہیں، کیونکہ اب یہ کیونکہ حادثات ہیں، زندگی موت، یہ زندگی کا ایک سرکل ہے، وہ چل رہا ہے، لیکن اللہ پاک نے امیدیں بھی رکھی ہیں، ایک اللہ پاک نے امید دلائی ہے، اللہ پاک حوصلہ بھی دیتا ہے۔ اب حوصلہ کیا اللہ پاک دے رہا ہے کہ رمضان ہے ایک تو، اور دوسرا حادثاتی موت ہے، شہادت کی موت، حادثاتی موت، شہادت کی موت، شہادت کی موت، اور مہینہ رمضان المبارک، رمضان المبارک کا مہینہ، اور دنیا سے منتقل ہو جانا آخرت میں، اور پھر وہاں کی اتنی اچھی لائف اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ جو اس سے بہت بہتر ہوگی۔ تو یہ شاید اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس تیاری سے زیادہ اچھا ہے کہ آخرت کی تیاری اس کی بہتر کروا رہا، اللہ پاک نے کروا دی، بالکل ایسے۔ آخرت کی تیاری اللہ پاک نے کروا دی کہ شہادت کی موت نصیب ہوئی، اور اوپر سے رمضان میں نصیب ہوئی، تو آخرت کی تیاری تو وہ ہو گئی، یہ تو عارضی تیاری تھی، وہ تیاری ہو گئی، وہ اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ تو چلا گیا، وہ چلا گیا، ہم نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، تیاری کر کے چلا گیا، ہم بھی تیاری کر کے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صحابہ سے جب مجلس فرماتے تھے نا، تو آپ اپنے جسچر کا استعمال کرتے تھے اور مثالیں دے کے بات کو سمجھاتے تھے۔ آپ نے مثال دے کے یہ بات سمجھائی، آپ نے ایک ہاتھ اپنے سر کے یہاں پیچھے رکھا اور دوسرے ہاتھ کو آپ نے اس طرح سے آگے بڑھایا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے نا، یہ جو سر کے پیچھے ہے، یہ تو انسان کی موت کھڑی ہے، اور یہ جو ہاتھ آگے بڑھایا ہے نا، یہ انسان کی امیدیں ہیں۔
یعنی کہ امیدیں دور ہیں، موت امیدیں لمبی لمبی ہے لیکن موت سر پہ کھڑی ہے. اس لیے وہ بچہ جیسے وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے نا، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، ہاں جی، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو پھر وہ چلا گیا اور ہم نے جانا ہے. ہم بھی کیا کریں؟ جس کا مفہوم ہے نا، عقل مند سمجھدار آدمی وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر کے چلا. جملہ اشفاق صاحب کا بہت پیارا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاؤ. پیارے ہو جاؤ. تو بچوں کے لیے سر جی میسج اس میں کیا ہے؟ بچوں ہر واقعہ، ہر کہانی، ہر حادثہ ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم بچوں کو کیا نصیحت پکڑنی چاہیے؟ یہی ہے بس کہ 2 دن دکھ کیا کہ ہمارا بھائی تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، اور پھر وہی زندگی اور وہی سارا کچھ. کیا کہیں گے اس میں؟ احتیاط ہے. ہر موت جو ہے نا یہ بہت بڑا سبق ہے. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. کثرت سے تو اب جب یاد رکھیں گے نا کہ وہ چلا گیا، ہم نے چلا جانا، یہ بندہ صرف اتنی بات کو یاد رکھے گا نا، زندگی ٹھیک ہو جائے گی. وہ نوجوان ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، وہ صرف اتنا یاد رکھ لے گا کہ چلے جانا ہے. چلے جانے والی بات اس کے ذہن میں آتی رہے گی، زندگی ٹھیک ہو جائے گی. نوجوان ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط ہے، بعض دفعہ جذبات ہوتے ہیں. ہم سب کو لگتا ہے نا ایسا کہ جیسے ابھی ہمارے مرنے کا وقت نہیں ہے. ہاں، اب اس کو بھی لگتا ہوگا نا کہ جیسے ابھی وقت نہیں ہے، میں نے جوان ہونا ہے، ہاں جی. میں نے پھر بوڑھا ہونا ہے، پھر میں نے جا کے کہیں مرنا ہے. تو اس طرح کے واقعات ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ پاک والدین کو صبر دے. آمین آمین آمین. تو یہ پیپر انشاءاللہ ہماری یادوں میں رہے گا ہمیشہ، اور وہ بچہ ہماری یادوں میں رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسے کروڑہا بلند درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو. اور پھر ایک گھر میں 2 اموات ہوئے نا، بہن بھائی دونوں کا انتقال ہوا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے، سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ اپنی موت کو یاد رکھنے کے. تو ہم دن رات آتے جاتے ہیں، سڑکوں پہ آتے جاتے ہیں. سفر میں بھی کرتا ہوں، سفر آپ بھی کرتے ہیں. تو اس سفر کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں ہم نے اگلے سفر پہ کب روانہ ہو جانا ہے. تو لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے.